تھینک یہ یو ہے سر. کہ سوال تھا قبلہ صاحب اگر عرض کروں، جی بولیں. یہ کچھ ذاکرین حضرات ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو معصومین ہوتے ہیں وہ ظہور ہوتے ہیں، مطلب ان کی ولادت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ نازل ہوتے ہیں، تو اس پہ اگر ڈائریکٹ کوئی نازل یہ الفاظ یہ بناتے ہیں بھائی، اس طرح شریعت میں اس طرح کے چینجز لانے کی ان کو اجازت نہیں ہے. دیکھیں روایات میں یہی ہے کہ پیغمبر جب ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیدا ہو گئے، یعنی ولادت کے الفاظ. یہ ظہور بھی عربی جی کا جی زبان کا لفظ ہے، ولادت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کی والدہ تھیں، یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. جب وہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کی والدہ کا والد صاحب پہلے انتقال ہوئے تھے نا، حضرت عبداللہ علیہ السلام، اور ان کی والدہ کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کے والدین ہیں، ان کی ولادت تو اس میں شک نہیں. احادیث میں یہ ملتا ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ولادت شرمگاہ سے نہیں ہوتی، یہ ماں کی پہلو سے، وہاں سے اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ نکالتا ہے کہ ان کی شرافت کے لیے کہ یہ شرمگاہ سے نہ نکلے، وہاں سے وہ کھل جاتا ہے. جو بھی وہ اعجاز و کرامت ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، اچھا اس کی تفصیل بھی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن احادیث میں ان کے لیے ولادت کا لفظ بکرات، اور یہ اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. کیا ولادت کا لفظ جو ہے یہ عیب نہیں ہے، یعنی آپ کے والد آپ کا والدہ ہے، آپ اپنے والد کے صلب میں تھے، آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں گے کربلا، یا ایسے ہی شب جمعہ یا کسی بھی وقت زیارت کریں، السلام واشهد انك كنت نورا في الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اس وقت جب اپنے آبا کے پشت میں تھے، آپ اس وقت بھی اللہ کے نور تھے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جب آپ اپنی دادیوں کے رحم میں تھے، اپنی ماں کے رحم میں تھے، اس وقت بھی آپ اللہ کے نور تھے، اللہ کے واضح نور تھے. تو یہ ان کے والدین تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام، یہ بشر ہیں، ان کے سلسلے نسب ہے بھائی. اسی لیے تو کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کا بیٹا کون ہے؟ امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام واقعاً ان کا بیٹا ہے، واقعاً ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہے، دنیا میں آئے ہیں. یہ ذاکرین بھائی اس میں کوئی دیکھیں شرعی لحاظ سے اور عرف میں یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ مثلا لفظ ولادت کوئی ایسا لفظ ہو نا کہ اس میں کوئی عیب ہو، کوئی عیب ہی نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہتا ہے وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یحییٰ پہ سلام ہو جس دن اس کی ولادت ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ولادت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کو اگر استعمال کریں معصومین علیہ السلام کے لیے تو اس میں کسی قسم کی کیا ہے، کسی قسم کی بے حرمتی ہے. نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں ہے، کوئی نامناسب لفظ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ ان کی ولادت ہو گئی ہے. بہرحال یہ جو پاگل ہیں ذاکرین، جہالت ان کی جو ہے نا، آپ کے ذاکرین پتہ نہیں ان کا کیا طریقہ کا، یہ جہالت ہے بھائی. ان کو پڑھتے وڑھتے تو ہے، ان کو کوئی پڑھاتا بھی نہیں ہے نا. دوسری سائڈ پہ آپ کے علماء ہیں، وہ جو ہے نا ان کا آپس میں بہت تضاد ہے، دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا. مدارس کس کے ہاتھ میں؟ علماء کے ہاتھ میں، ایسے جہاں ہی ہے. پہ تھوڑی بہت پڑھائی ہوتی ہے. اور ذاکرین کو ان سے دشمنی ہے، ان کے پاس پڑھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ یہ وہاں جا کے مقصر بنیں گے. اور بات بھی صحیح ہے ان کی. مدارس اکثر میں اس میں کفر پڑھایا جاتا ہے، اس میں اکثر لوگ بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، وہ جا کر بالکل آپ جو ہے منحرف ہو جاتے ہیں. نجف جا کر آپ منحرف بن جاتے ہیں، ادھر آپ پکا شیعہ نہیں بنتے. یعنی وہ بعض لوگ بن جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہے 100%. بعض لوگوں کو اللہ بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگ اکثر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پکے کافر، پکے یعنی کافر بن کے آ جاتے ہیں قوم سے. تو بھابھی کا بالکل اس لیے جو ہے اب جہالت کا ذمہ دار کون ہے؟ خود ذاکرین بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، مدارس بھی ہیں نا. تو ذاکرین اس لیے نہیں جاتے کہ اس مدارس میں نور ہے ہی نہیں، اس میں انحراف ہے، اور ان کی اپنی کوئی بھی تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے ذاکرین کا. اوکے، تھینک یو سر. اوکے میرے بھائی، تھینک یو اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب.